السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے. تو جناب آج ہی بڑا نارمل سے ٹاپک سے ڈسکس کرنے لگی ہوں آپ لوگ کے ساتھ. اور میرے خیال سے آپ لوگ سب میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ آج کل یہ ہو کیا رہا ہے. مطلب آج کل ہم لوگ جو لوگ ہیں نا کہ ان کو ہوتا کیا جا رہا ہے. ایک تو کہتے ہیں نا کہ وہ طور طریقے تربیت سبھی بہت پیچھے کہیں چھوٹ گئے ہیں. نہ تو لوگوں کو تمیز ہے بات کرنے کی، نہ لوگوں کو کوئی احترام ہے کسی کا، نہ چھوٹے بڑے کا احترام کر رہا ہے، نہ بڑا چھوٹے کا احترام کر رہا ہے. مطلب عام فحاشی پھیلی ہوئی ہے اور طور طریقے تہذیب تربیت کہیں شاید غرق ہی ہو گئے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑی ہی مجھے تھوڑا سا غصہ بھی آ رہا ہے اور میں تھوڑی سی ذرا انوئی بھی ہوئی ہوں، کیونکہ میں بیسکلی یہ جو لوگ ہیں نا اس ورڈ لوگ سے میں بڑی پریشان ہو گئی ہوں، چاہے اپنے ہوں یا چاہے پرائے ہوں. یہ بس لوگ جو ہے نا صرف پریشان کرنے کے علاوہ اور دوسرے کی زندگیوں میں کیا چل رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کیوں کر دیا یا ایسا کیوں پہن لیا یا ایسا کیوں بول دیا، اس سے ہم باہر ہی نہیں نکل کے آتے. یار دنیا کدھر سے کدھر جا رہی ہے، لیکن ہم پاکستانیوں نے نا یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ بھائی ہم نے تو ایک دوسرے کی زندگی کو نرک بنا دینا ہے، غرق کر دینا ہے، اور ہم نے بس برائیاں ہی کرنی ہیں، ہم نے گوسپنگ ہی کرنی ہے. بھلے ہی اس نے جو ہے اتوار بازار کی چپل یا کھاڑی کا جوتا یا آؤٹ فٹر کے کپڑے ہی کیوں نہ پہنے ہوئے، ہر چیز پہ گوسپ، ہر چیز پہ. آج وہ ریسٹورینٹ گئی، آج وہ آؤٹنگ کرنے گئی، وہ جاب کر رہی ہے، وہ ہسبینڈ کو سپورٹ کر رہی ہے، یا وہ گھر بیٹھی ہوئی ہے. مطلب کسی حال میں بھی کسی نے کسی کو نہیں چھوڑنا ہے. تو ہم اس رویے سے کب باہر نکلیں گے؟ میرا آپ سے بھی سب سے سوال ہے کہ ہم اس مینٹیلیٹی کو کب چھوڑیں گے؟ ہم کب یہ سوچنا ختم کر دیں گے کہ بھائی اس کے بھی آگے زندگی ہے، اور خدا را یہ جو زندگی قبر میں بتانی ہے نا، قیامت تو پتہ نہیں کب آنی ہے، کب حساب کتاب ہوگا. کسی نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک زندگی قیامت سے پہلے قبر کے اندر ہے، برزخواہ میں ہے، وہاں ہم کیا کریں گے؟ دن رات جو ہے نا وہ ہمیں جنت اور دوزخ کی ہوائیں کا رخ کرایا جائے گا اور مناظر کرایا جائیں گے کہ جی آپ کی منزل یہ ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، جو ہماری گوسپیں ہیں، جو ہماری دوسروں کو، آپ کے پتہ ہے آپ کا ایک لفظ بھی جو ہے نا وہ انسان کی زندگی کو نرک بنا دیتا ہے، اس کا دن خراب کر دیتا ہے، اس کی جو وہ خوشی ہے نا اس کو کھا جاتا ہے، اس کو ٹینشن میں ڈال دیتا ہے، اس کو پریشان کر دیتا ہے. کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس اگلے بندے کی زندگی کا وہ سبب بنیں کہ آپ کی وجہ سے وہ غمگین ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا ہے، وہ سیڈ ہو گیا، اس کا دل خراب ہو گیا. کیا آپ کیا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا پا سکتے ہیں؟ آخرت میں تو جو آپ کو پکچر دکھائی جائے گی وہ تو دکھائی جائے گی، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کبھی کبھی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں تو تا حیات بندہ نہیں بھول سکتا ہے، چاہے اس نے معاف کر بھی دیا ہوگا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں 1% وہ معاف نہیں کرتا. تو کبھی کسی نے سوچا ہے اس بارے میں؟ تو سوچیے گا ضرور. مجھے بڑی تکلیف دہ لگتی ہے یہ بات کہ اب لوگوں کو، مطلب اسپیشلی جب آپ اتنے میچور ہو جاتے ہیں، جب آپ 30 کراس کر لیتے ہیں، تب تو آپ کو میچورٹی، چلے 30 نام ہو لے، چلے 40، چلے 30 ہم نہیں بولتے، چلے میچورٹی نہیں آتی، چلے 40 کے بعد تو میچورٹی آ جاتی ہے. 40 کے بعد تو انسان کو یہ باتیں چھوڑ دینی چاہیے، یہ گوسپنگ چھوڑ دینی چاہیے کہ دوسرے کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، ہم ایسا کیا کریں کہ اس کا سکون برباد کر دیں، یا ہم ایسا کیا بولیں. کیا ملتا ہے مجھے سمجھ میں آج تک نہیں آتی. میں اپنے اسکول میں بھی، ابھی ہمارے اسکول میں بھی کافی ایسا کچھ چل رہا تھا، اور لوگ جو ہے بس ایک دوسرے کو کاٹ کھانے پہ تلے ہوئے تھے. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی. میں نے اپنی جو میری ہیڈ ہے، میں نے ان کو ایک بات بولی کہ میں پسند کرتی ہوں کہ ہیومن کے علاوہ، پیپل کے علاوہ ہم کوئی بھی بات کر لو، فیشن کے بارے میں بات کر لو، قرآن کے بارے میں بات کر لو، ایجوکیشن کے بارے میں بات کر لو، کوئی کیا فیشن چل رہا ہے، کیا کھانا ہے، کیا ریسیپیز ہیں، یہ ڈسکس کر لو. لیکن لوگ ڈسکس کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس نے کیا کیا تو اس نے کیا کہا، وہ یہاں رک رہی ہے یا وہاں جا رہی ہے، مطلب کیوں ہمیں کیوں رومنٹس پھیلانے ہوتے ہیں، ہمیں کیوں گوسپنگ کرنی ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کو گندا کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ انسان یہ کیوں نہیں سمجھتا، اسپیشلی اس مسلمس. یار ہم سے تو اچھے انگریز ہیں، ان کو تو صرف کلمہ بولنے کی دیری ہے، اور وہ تو ہم سے بہت ہی اچھے ہیومنز ہیں. ان کے طور طریقے بڑے اچھے ہیں بھائی، بڑے ہی اخلاق سے ملتے ہیں یار. رکھ رکھاؤ ان کے تہذیب، ان کے مینرز ہم سے بہت، بینگ اے مسلم میں آپ کو بول رہی ہوں کہ ہم سے بہت زیادہ ہی زیادہ اچھے ہیں. خیر اب آپ مجھے ضرور کامنٹ میں لکھ کے بتائیے گا کیا میں صحیح بول رہی ہوں یا غلط بول رہی ہوں، کتنی سچائی ہے میرے بات میں، اور کتنے لوگ ہیں. میرے خیال سے 99% اس دنیا میں لوگ سبھی یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں. تو اگر ہم جو چیزیں فیس کر رہے ہیں نا، ہمیں میرے خیال سے ایک اتحاد ہو کے نا یہ کام کرنا چاہیے کہ پوسٹ شروع کر دینی چاہیے، #نو گوسپنگ، #گوسپ حرام، لٹرلی، تاکہ کم سے کم یہ چیزیں ختم ہو جائیں اور یہ چیزیں بند ہو جائیں، اور لوگ ایک دوسرے کو بس ایک اسمائلی پاس کر دو. بھائی اچھے الفاظ نہیں بول سکتے، اسمائلی پاس کر دو. خیر یہ تھی آج کی میری ویلاگ، اور اگر آپ کو میری ویلاگ پسند آئی ہے تو بھائی لائک کر دیجیے گا، نہیں پسند آئی تو بھائی انسبسکرائب کر کے
چلے جائیے گا، لیکن مجھے لکھ کے ضرور بتائیے گا کہ میری بات میں کتنی سچائی ہے، میں واقعی سچ بول رہی ہوں یا میں غلط بول رہی ہوں، یا آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں ایگری کرتے. کچھ بھی مجھے کامنٹ میں ضرور لکھ کے بتائیے، کیونکہ بھائی میں تو بڑی تنگ آئی ہوئی ان لوگوں سے. اور میں تو یقین مانے اپنے ہسبینڈ سے بھی یہی کہتی ہوں کہ بھائی کوئی ایسی جگہ تلاش کرو نہ کوئی ہمیں جانتا ہو نہ ہم کسی کو جانتے ہوں، تاکہ نہ ہم لوگوں کے بارے میں بات کریں اور نہ ہی ہم قیامت کے دن اپنے بھائی بہن کا گوشت کھا رہے ہوں. آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ گوسپ کرنا، غیبت کرنا، کیونکہ گوسپ ہے تو غیبت ہے، سراسر غیبت ہے. غیبت کرنا والا قیامت کے دن اپنے بھائی بہن کا گوشت کھائے گا. آپ یہ سوچیں کہ آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جی گوسپ ہی تو ایسی تو کوئی بات نہیں کی، نہیں بھائی، یہ گوسپ غیبت ہی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جی ہم تو جرنل ایک بار ڈسکس کرنا ہے. بھائی آپ نے ایک دوسرے کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی ہے. آپ سے اگر کوئی آ کے اپنے دل کے حال بھی بتا رہا ہے نا تو اس کو اپنے دل کے قبر میں دفن کر دینا ہے. دوسروں کو جا کے گوسپ نہیں کرنی، اسے غیبت ہی کہتے ہیں کہ دوسرے کی سیکرٹس ہی آپ نے کسی کو جا کے بتا دی ہے، ڈسکشن کر لیا تو اس کو غیبت ہی کہتے ہیں. میرے پیارے بہن اور بہنوں، اللہ کے واسطے اس چیزوں سے نکل آؤ. میرے پیارے بھائی بہنوں، پاکستانی ہوں یا جو بھی نیشنلٹی ہے، سبھی یہ کرتے ہوں گے. بھائی اس چیز کو ختم کریں. اور آج سے آپ نے یہ ہیش ٹیگ شروع کرنا ہے، #no gossip، #gossiping is حرام. چلیں بھئی مجھے اجازت دیجیے. پتہ نہیں آپ کو یہ میری ولاگ کیسی لگی ہوگی، لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے تو آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنی تھی، کیونکہ بھائی آپ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ میری فیملی ہے اور مجھے اپنی فیملی سے ڈسکشن کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ ایک ڈسکشن ہے، یہ میں آپ کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو لینا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ بھی ایسی چیزیں فیس کرتے ہیں ڈیلی؟ مطلب ڈیلی ہی کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل کے آتی ہے کہ آپ کہتے ہو بھائی یار اچھا خاصے سکون سے بیٹھے تھے، اب یہ کیا ہو گیا، اب اس کو مناؤ، اس کو مناؤ، اس کو مناؤ، اس کی بات سنو، اس کی بات سنو، اس کی بات سنو. ایسے تھوڑی ہوتا ہے زندگی، ایسے کیسے گزرے گی یار؟ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، مطلب آخرت کی طرف جا رہی ہے. اتنی جو ہے نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، ابھی بھی ہم نہیں سنبھل رہے، ابھی بھی ہم نہیں استغفار کر رہے، ابھی بھی ہم باز نہیں آ رہے، ابھی بھی ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے، ابھی بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہے، اپنے آپ کو نہیں صحیح کر رہے ہیں. تو کیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ قبر میں سکون سے کیسے رہیں گے جب آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کر رہے؟ ہم بھی، میں بھی، جب ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کر رہے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں، ہمارے مال و دولت میں، ہمارے کھانے میں، ہمارے رزق میں برکت عطا کرے؟ برکت کیسے آئے گی؟ برکت تو ایسے آئے گی نا جب اپنے منہ کو تالا لگائیں گے تبھی برکت آئے گی نا. برکت تو نہیں آئے گی جب آپ کا زبان آپ کی ہر وقت یہ غیبتوں سے اور برائیوں سے اور لوگوں کی سکون اور چین چھیننے میں لگا رہے گا تو آپ کی زندگی میں برکت کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے پریشانیاں آتی ہیں، پریشانیاں اور بے برکتی ایک الگ بات ہے. پریشانی لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہے، لیکن بے برکتی جو ہوتی ہے نا وہ تا حیاتی آپ کے ساتھ رہتی ہے. تو کوشش کریں بھائی کہ اپنے منہوں کو تالا لگائیں. برا مت مانیے گا بھائی، اس وقت تو مجھے بہت ہی غصہ آ رہا ہے، تو شاید میں نے کہا بھائی جو بھی ٹاپک ہے اس وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. اور یہ بے برکتی جو ہے نا دوسرے انسان تک بھی جو ہے نا، یہ منحوسی جیسے کہتے ہیں کہ دوسرے انسان تک یہ پہنچ جاتی ہے. تو اس چیز کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، بلکہ انہوں نے زبان کو ہاتھ لگا کے کیا کہ اگر اس کو قابو کر لیا نا تو سب قابو ہو جائے گا. یہ زبان ایسی چیز ہے کہ تھپڑ بھی اگر کسی کو مار دے تو وہ بندہ بھول جاتا ہے، لیکن زبان سے نکلی ہوئی بات جو ہے نا وہ بندہ کبھی نہیں بھولتا. بھائی بڑے سوچ سمجھ کے اپنی زبان کو چلائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. آمین ثم آمین. اللہ نگہبان.